بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصاحت و بلاغت کے تعارف شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصاحت فی اللغۃ تنبی عن البیان والظہور۔ فصاحت کا لغت میں معنی ہوتا ہے تنبی عن البیان والظہور، بیان اور ظہور کے بارے میں خبر دینا۔ یقال کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنی گفتگو میں فصیح ہو گیا ہے، اذا بانا و ظہر کلامہ، جس وقت اس کا کلام واضح ہو جائے۔ یہ فصاحت کی لغوی تعریف ہے، لغوی معنی ہے، اور اس پر بطور استشہاد ایک اہل عرب کا قول ذکر کیا ہے کہ اہل عرب فصاحت کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جس وقت اس سے بیان اور ظہور کا معنی لینا مراد ہو۔ مثال کے طور پر جس وقت بچہ وہ اپنے بول چال میں صاف ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی بات واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، تو اہل عرب اس کے لیے بولتے ہیں افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنے بولنے میں فصیح ہو گیا ہے۔ وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلام والکلمۃ والمتکلم، اور اصطلاح میں یہ وصف واقع ہوتا ہے کلمہ کا، کلام کا اور متکلم کا، یعنی فصاحت یہ کلمہ، کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے۔ صفت بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ وہ فصیح ہوتا ہے، اور کلام فصیح ہوتا ہے، اور متکلم فصیح ہوتا ہے۔ کلمہ یعنی الفاظ جو سنگل ورڈ ہے وہ کب فصیح ہوتے ہیں، کلام کب فصیح ہوتا ہے۔ کلام مطلب یہ کہ جو ورڈز کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور متکلم یعنی جو سپیکر ہے، بولنے والا ہے، وہ کب فصیح ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل ہم آگے اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ فصاحت الکلمہ، بہرحال جو فصاحت کلمہ ہے یعنی جو سنگل ورڈ ہے وہ کب فصیح ہوتا ہے، تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سلامتها من تنافر الحروف، کہ کلمے کا تنافر حروف سے سالم ہونا، و مخالفت القیاس، اور مخالفت قیاس سے سلامت ہونا، والغرابتی، اور غرابت سے سلامت ہونا۔ اگر یہ 3 عیوب نہ پائے جائیں کلمہ میں تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے۔ فتنافر الحروف، آگے ان تینوں کی ڈیٹیل سے ہم وضاحت کرتے ہیں کہ تنافر حروف کیا ہوتا ہے۔ وصف فی الکلمہ یوجب ثقلها علی اللسان، یہ ایک وصف فی الکلمہ، تنافر یہ کلمہ میں ایک وصف ہوتا ہے، یوجب ثقلها علی اللسان، جو زبان پر ثقل کو ثابت کرتا ہے، وعسر النطق بها، اور اس کے ذریعے بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ نحو الزش، مثلا الزش للموضع الخشن، کھردری جگہ کے لیے اہل عرب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں الزش، اور یہ لفظ کھردری جگہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ اہل عرب کے نزدیک غیر فصیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تنافر پایا جاتا ہے۔ والہوع، اور ایک کلمہ ہے ہوع، اس کو بھی اہل عرب غیر فصیح گنتے ہیں۔ غیر فصیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تنافر پایا جاتا ہے۔ تنافر اس وجہ سے کہ اس میں یہ جو حروف حلقی کا اجتماع ہے اس میں، اور وہ قریب المخرج ہیں تو ان کو ادائیگی میں دشواری پیش آتی ہے۔ ہوع لنبات ترعاہ الابل، یہ ایک بوٹی کے لیے بولا جاتا ہے جسے اونٹ چرتے ہیں۔ والنقاح، اور ایک لفظ ہے نقاح، تو یہ للماء العذب الصافی، یہ صاف میٹھے پانی کے لیے بولا جاتا ہے نقاح۔ تو یہ اہل عرب اس کو غیر فصیح گنتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ مشکل لفظ ہے، زبان پر آسانی سے جاری نہیں ہوتا، لہٰذا یہ غیر فصیح ہے۔ والمستشزر، اور ایک لفظ بولتے ہیں مستشزر، مستشزر کہتے ہیں للمفتول، جو بالوں میں مینڈیاں نہیں کی جاتی
وہ کہتے ہیں ان کو. تو یہ جو 4 مثالیں ذکر کی ہیں الزشو، ہوع، النقاخ اور المستشزر، یہ چاروں کلمات غیر فصیح ہیں. ان کے غیر فصیح ہونے کی جو وجہ ہے وہ ان میں تنافر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو بولنا زبان پر آسان نہیں ہے، یہ زبان پر آسانی سے جاری نہیں ہوتے. تو آسان لفظوں میں اس پہلے جو شرط ہے تنافر حروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں جو آپ کلمات استعمال کر رہے ہیں الفاظ، وہ تب فصیح ہوں گے جب ان کو بولنا آسان ہوگا. اگر ان میں بولنے میں دشواری والی کوئی ہے صورت تو وہ پھر فصیح نہیں ہوں گی. اور مخالفت القیاس، اور دوسرا ہے مخالفت القیاس. مخالفت قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون الکلمہ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، کہ کلمے کا قانون صرفی پر جاری نہ ہونا. جیسے بوک کی جمع آتی ہے بوقات فی قول المتنبی، متنبی کے قول میں، تو فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِلدَّوْلَةِ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَالطُّبُولُ، کہ اگر بعض لوگ وہ دولت کے لیے تلوار ہو جائیں تو پس لوگوں میں ان کے لیے باجے اور ڈھول ہوں گے. طبول کا مطلب ڈھول ہوتا ہے. تو یہاں پر جو اصل محل استشہاد ہے وہ ہے بوقات. اذل قیاس فی جمعہ، کیونکہ اس کی جمع میں قیاس تھا کہ جب یہ جمع قلت بنائی جائے تو یہ ابواق آتی، کیونکہ جو بوقات ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جب جمع مؤنث سالم ہوتی ہے تو وہ تو مؤنث آلام اور مؤنث اسما کی آتی ہے نا. تو اب یہ بوک جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے، لیکن اس کی جمع جو ہے بوقات کے وزن پر آئی ہے، تو لہٰذا یہ صرفی قانون کی مخالفت ہے. صرفی قانون کی مخالفت کی وجہ سے یہ کلمہ غیر فصیح ہو گیا ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کلام، وہ الفاظ صرفی قانون کے مطابق ہوں. صرفی قانون کی اگر مخالفت ہوگی تو کلام، وہ کلمات غیر فصیح ہو جائیں گے. وَكَ مُعْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ، اور ایسے ہی لفظ ہے مُعْدَدَةٍ، یہ بھی غیر فصیح ہے. شاعر کا قول ہے کہ ان بنی لَلِعَامٌ زُہْدَةٌ، کہ میرے بیٹے وہ عادت میں گھٹیا ہیں. مالی فی صدورہم من مؤددہ، کہ میرے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے. تو یہاں پر جو لفظ ہے مؤددہ، یہ اصل میں تھا مودت، ان قیاس کے مطابق آنا چاہیے تھا ادغام کے ذریعے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک جنس کے 2 حرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بغیر ادغام کے استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام غیر فصیح ہے. والغرابت، اور تیسرا جو عیب ہے جس سے کلمے کا خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے غرابت. غرابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون الکلمہ غیر ظاہرۃ المعنی، کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو. مطلب یہ کہ عام بول چال میں لفظ وہ استعمال نہ ہوتا ہو، جیسے لفظ تکا کا، یہ اجتماع کے معنی میں ہے. اس طرح افرنکع، اجتماع مطلب جمع ہوئے، اور افرنکع یہ انصرف کے معنی میں ہے، مطلب تو پھر جا. اور وطلخما یہ اشتدہ کے معنی میں ہے، یعنی معاملہ شدت اختیار کر گیا، شدت پکڑ گیا. تو یہ 3 الفاظ ہیں، تکا کا، افرنکع اور وطلخما. یہ تینوں کلمات غیر فصیح ہیں کیونکہ عام استعمال میں یہ نہیں بولے جاتے اور ان کا معنی جو وہ ظاہر نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کلمہ کے فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 عیب نہ پائے جائیں. ایک تو یہ کہ اس میں تنافر حروف نہ ہو، یعنی وہ الفاظ ایسے ہوں جو آسانی کے ساتھ زبان پر جاری ہو جاتے ہوں. دوسرا یہ کہ اس میں مخالفت قیاس نہ ہو، یعنی صرفی قانون کے مطابق ہوں. تیسرا یہ ہے کہ اس میں غرابت نہ ہو، یعنی وہ لفظ ایسا ہو، وہ کلمہ ایسا ہو کہ جس کے معنی ظاہر ہوں. اگر یہ 3 چیزیں اس میں پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے. آگے ہے فصاحت کلام. کلام کہتے ہیں جو ایک پورا سینٹینس ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے. تو فصاحت کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلامتہ من تنافر الکلمات المجتمعہ، کلمات مجتمعہ، کہ جس وقت کلمات کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تب ان میں تنافر نہ ہو اور ذوف تعلیف سے خالی ہوں. ومن التعقید، اور تاکید سے بھی وہ خالی ہوں، سلامت ہوں. مع فصاحت کلمات ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ کلمات وہ بھی فصیح ہوں. یعنی جو فصاحت کلمہ والی شرائط ہیں وہ ساری شرائط پائی جائیں، ساتھ ساتھ یہ 3 شرائط اور یہ بھی پائی جائیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ
کلام فصیح ہے، یہ گفتگو فصیح ہے، یہ بات فصیح ہے۔ فالتنافر وصف فی الکلام، پس تنافر یہ کلام میں ایک وصف ہے، یوجب ثقلہ علی اللسان جو زبان پر ثقل کو ثابت کرتا ہے، وعسر النطق بہ اور اسے بولنے میں دشواری پیش آتی ہے، جیسے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، تو یہ ایک جملہ ہے کہ فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، شرع کا عرش بلند کرنے میں تیری مثل وہ بھی بلند کرتا ہے۔ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ، حرب کی قبر کے نزدیک کوئی قبر نہیں ہے۔ کریم متا امدحہ والورا معیہ، ایسا کریم ہے کہ جب میں اس کی مدح کرتا ہوں میں بھی اس کی مدح کرتا ہوں، والورا معیہ اور میرے ساتھ پوری مخلوق اس کی مدح کرتی ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وحدی، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو میں اکیلا ہی اس کی ملامت کرتا ہوں۔ وظوف التالیف، اور ظوف تالیف، یہ اوپر والے جو کلمات استعمال کیے ہیں ان میں تنافر ہے۔ تنافر اس طرح ہے کہ یعنی ان کو اگر اکٹھا بولا جائے تو بولنے میں دشواری ہوتی ہے، جیسے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، تو اس میں جو ہے راعین ان کا تکرار ہے بار بار، تو اس طرح کے اگر ایک جیسے حروف کا تکرار آئے تو الفاظ کو بولنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس طرح لیس قرب قبر حرب قبر، ان میں جو ہے قرب قبر، قرب حرب قبر، اس میں جو ہے یہ را با با را با با را ان کا آپس میں تکرار ہے، اس طرح ایک جیسے حروف کو بار بار بولنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کریم متا امدحہ والورا معیہ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وحدی، اس میں امدحہ یہ الفاظ ہیں، تکرار ہے، لمتہ یہ الفاظ کا تکرار ہے، تو جس طرح جب تکرار آ جاتا ہے تو بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکیلے اگر ان کو بولا جائے تو ہر ایک کلمہ فصیح ہے، لیکن یہ جب اکٹھے بولے جائیں تب ان میں تنافر ہے، تب ان میں بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اگر دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے ظوف تالیف۔ تالیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ بنانا، جملے کو بناتے ہوئے اس میں ظوف سے خالی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون الکلام غیر جاری علی القانون النحوی المشہور، کہ قانون مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہو۔ اگر قانون مشہور نحوی قانون پر جاری نہیں ہوگا تو اس میں ظوف تالیف کا عیب ہوگا۔ اگر ظوف تالیف کا عیب ہوا تو وہ کلام فصیح نہیں ہو پائے گا۔ جیسے اضمار قبل ذکر ہے لفظاً و رتبتاً، کہ اضمار قبل ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ضمیر ذکر کریں، پروناؤن ذکر کریں، لیکن وہ پروناؤن پہلے ذکر کر دیں، جس کی طرف اس ضمیر کو لوٹانا ہے اس کو بعد میں ذکر کریں، لفظاً یا رتبتاً۔ فی قول ہی، جیسے کہ شاعر کا قول ہے کہ جزا بنوہ ابو الغیلان، جزا دی اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو، ان کبرن و حسن فعل، اس کے بڑھاپے اور اچھے فعل کی، کما یجزا سنیم مار، جیسا کہ سنیم مار کو جزا دی گئی۔ تو یہاں پر جو ہے بنو ہو کی ہو ضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے ابو الغیلان کی طرف، حالانکہ ابو الغیلان جو ہے یہ بعد میں ہے۔ علم نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مرجع ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف ضمیر کو لوٹانا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور جو ضمیر ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ابو الغیلان کی طرف، ضمیر پہلے آ گئی ہے اور ابو الغیلان یہ بعد میں ہے، تو یہ ایک طرح سے اس میں عیب پایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر، تو یہ عیب ہے، لہٰذا یہ کلام غیر فصیح ہے۔ آگے تیسری جو شرط ہے وہ ہے تاکید۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان یکون الکلام خفی الدلالہ علی المعنی المراد، کہ کلام مرادی معنی پر خفی الدلالہ ہو، یعنی جس معنی پر دلالت کرنا مقصود ہے اس پر وہ صراحتاً دلالت نہ کرے، پوشیدگی کے ساتھ دلالت کرے۔ والخفاء اما من جہت اللفظ، اور جو خفا ہے وہ یا تو لفظ کی جہت سے ہوگا، لفظ کی جہت سے کا مطلب یہ ہے بسبب تقدیم اور تاخیر، کہ الفاظ کے تقدیم و تاخیر سے،
یعنی لفظ کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ اس سے پہلے ہے، یا جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ اس سے مؤخر ہے، تقدیم و تاخیر ہے اس میں، تو تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اس میں خفا پیدا ہو گیا، معنی میں پوشیدگی آ گئی ہے، معنی ظاہر نہیں ہے۔ او فصل، یا پھر فاصلہ آ گیا درمیان میں، اور یسمى تقییداً تاکیداً لفظیاً، اور اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں، جیسے متنبی کا قول ہے کہ جافخت وهم لا يجفخون بها بهم شیام علی الحسب الاغر دلائل، جافخت فخر کیا، وهم لا یخففون بها، اور حالانکہ وہ ان پر فخر نہیں کرتے، شیام علی الحسب الاغر دلائل، حالانکہ یہ خوبیاں تو ان کے اعلیٰ حسب نسب پر دلائل ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ کلمہ، اس میں اس کی اصل یہ تھی کہ جافخت بہم شیام و دلائل، ان پر فخر کرتی ہیں ان کی اعلیٰ خوبیاں، علی الحسب الاغر، ان کے اچھے حسب نسب پر، وہم لا یجفخون بہا، حالانکہ وہ ان پر فخر نہیں کرتے۔ اب لیکن اس میں جو ترتیب ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، جیسے جافخت وہم لا یجفخون، اب یہ تھا کہ جافخت بہم وہم لا یجفخون بہا، شیام دلائل یہ موصوف صفت ہے، علی الحسب الاغر اس کو درمیان میں لے کر آ گئے ہیں، تو یہ اس طرح تقدیم و تاخیر ہے، اور تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اور درمیان میں فاصلے کی وجہ سے اس کا جو معنی تھا وہ درست طور پر سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح ایک دوسری مثال دیکھیں کہ وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى، یا پھر وہ معنی کی جہت سے ہو، بسبب استعمال المجازات و کنایات لا يفهم المراد بها، کہ اس طرح کے مجاز اور کنائے استعمال کر دیے جائیں کہ جن سے مراد سمجھ میں نہ آئے، وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا معنويًا، اور اسے تاکید معنوی کا نام دیا جاتا ہے، نحو قولی کا، جیسے کہ تیرا قول ہے کہ ناشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دیں، مریدن جواسیسہ، اور ارادہ اس کا تھا جواسیسہ کہ بادشاہ نے اپنے جاسوس پھیلا دی ہیں، والصواب ناشر الملک عیونہ، اور بہتر یہ تھا کہ کہتے کہ بادشاہ نے اپنی آنکھیں پھیلا دی ہیں۔ اب یہ ایک دوسری مثال ہے کہ ایسے بعید کے کنایات استعمال کر دیے جائیں جو مرادی نہ سمجھی جائے۔ مثال کے طور پر اب ایک قول کہا جاتا ہے کہ ناشر الملک السنۃ فی المدینہ، کہ بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دی، اور مراد یہ ہو کہ بادشاہ نے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دی۔ اب زبان سے جاسوسی کا کام نہیں ہوتا، جاسوسی کا کام ہوتا ہے آنکھوں سے، آپ دور سے دیکھیں چیزیں وہ جاسوسی ہوگی۔ تو یہ جو السنہ کو لفظ جاسوس سے کنایا کیا ہے یہ بعید کا کنایا ہے، اس سے بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ اس طرح ایک شاعر کا قول ہے کہ سأطلب بعد الدار عنکم، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، سأطلب میں ان قریب طلب کروں گا، بعد الداری گھر کی دوری، عنکم تم سے، لتقربوا تاکہ وہ قریب ہو جائیں، وتسکب عینای الدموع اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، لتجمدا تاکہ وہ خشک ہو جائیں، حیث کناب الجمودی عن السرور، یہاں پر جو ہے آنکھوں کے خشک ہونے کو کنایا کیا ہے سرور سے، خوشی سے، مع ان الجمودہ یکنا به عن البخل وقت البکا، حالانکہ جو جمود ہوتے ہیں نا یہ اس وقت سے کنایا لیا جاتا ہے کہ جب رونے کی ضرورت ہو لیکن روئے نہ، آنسو نہ بہائے، بخل کرے تو اس سے کنایا لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کو خوشی سے جو کنایا کیا ہے یہ ایک دور کا کنایا ہے۔ تو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فصاحت کلام ہے، یعنی بات، گفتگو، جملہ، کلام، یہ تب فصیح ہوگا جب اس میں 3 عیوب نہ پائے جائیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ اس میں تنافر کلمات مجتمعہ نہ ہو، یعنی ایسے کلمات کو اکٹھا کر کے کلام نہ بنایا گیا ہو کہ جنہیں اکٹھا بولنے میں دشواری پیش آتی ہو، زبان پر آسانی سے نہ چڑھتے ہوں۔ دوسرا، اس میں مخالفتیں، اس میں تاکید معنوی نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام
ایسا نہ ہو کہ اس سے معنی سمجھنے میں دشواری پیش آئے، یعنی یا تو وہ خفا لفظ کی جہت سے ہو یا پھر وہ خفا معنی کی جہت سے ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں پہلا یہ ہے کہ تنافر نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ ذوف تالیف نہ ہو یعنی نحوی قانون کے مخالف نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں تاکید نہ ہو، یعنی وہ کلام ایسا نہ ہو کہ جس سے آسانی سے معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ آگے تیسرا ہے فصاحت متکلم۔ متکلم کب فصیح ہوگا؟ متکلم تب فصیح ہوگا کہ ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ، کہ جس وقت متکلم کے پاس ایسی مہارت ہو کہ وہ اپنے مقصود کو کلام فصیح سے تعبیر کر سکے، فی ای غرض کانا، کسی بھی غرض میں، یعنی متکلم نے کسی بھی غرض میں اگر گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، اس بات کو وہ فصیح کلام کے ذریعے اگر تعبیر کر سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ متکلم فصیح ہے۔ آگے بلاغت۔ بلاغت کی لغوی تعریف یہ ہے کہ لغت میں کہتے ہیں اس وصول اور انتہا، یعنی کہیں پہنچ جانے کو۔ یقال بلغ فلان مرادہ، کہا جاتا ہے کہ فلاں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اذا وصل الیہ، جب وہ مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے کہ بلغ رکب المدینہ، کہ سوار شہر تک پہنچ گیا۔ اذا انتہى الیہا، جب وہ شہر تک پہنچ جاتا ہے۔ وَتَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، اور اصطلاح میں یہ کلام اور متکلم کا وصف واقع ہوتا ہے۔ کلام اور متکلم کا وصف واقع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام بڑا فصیح ہے، بلیغ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام بڑا بلیغ ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متکلم بڑا بلیغ ہے۔ اب کلام کب بلیغ ہوگا، متکلم کب بلیغ ہوگا، یہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ فبلاغت الکلامی، بہرحال جو بلاغت کلام ہے، مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ، اس میں دو شرائط ہیں، ایک تو کلام فصیح ہونا چاہیے اور دوسرا مقتضی حال کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو شرائط پائی جائیں تو وہ کلام بلیغ ہوگا، ایک یہ کہ وہ کلام فصیح ہو، دوسرا یہ کہ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو تو وہ کلام بلیغ ہوگا۔ بلیغ کلام کے لیے یہ دو ہی شرائط ہیں۔ مقتضی حال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام سچویشن کے اکارڈنگ ہو، یعنی جس جگہ بولنا چاہیے بات کو ویسی ہی اس جگہ بات کی جائے۔ والحال یسمى بالمقام، جو حال ہوتا ہے نا، یہ مقتضی حال، اس کا مطلب مقام ہے، یعنی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جس طرح کی بات کرنی ہے۔ وهو الامر الحاصل للمتکلم علی ان یورد عبارت علی صورت مخصوصہ، اور جو مقام ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہ امر ہے کہ جو متکلم کو ابھارتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنی بات کو ایک مخصوص صورت پر وارد کرے، اپنی عبارت کو ایک مخصوص صورت پر وارد کرے۔ مثال کے طور پر والمقتضی یسمى الاعتبار المناسب، اور مقتضا یہ اعتبار مناسب، اس کو نام دیا جاتا ہے اعتبار مناسب کا۔ والصورت المخصوصہ، یہ وہ مخصوص صورت ہوتی ہے التي تورد علیہ العبارہ، جس پر عبارت وارد کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر المدح حال، مدح جو ہے تعریف، یہ ایک حال ہے۔ یدعو لإیراد العبارہ علی صورت الاطناب، یہ تقاضا کرتی ہے کہ صورت اطناب یعنی لمبی چوڑی بات کی جائے۔ وذکاء المخاطب حال یدعو لإیرادها علی صورت الایجاز، اور مخاطب کا ذہین ہونا یہ بھی ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ کلام کو علی صورت الایجاز، مختصر کلام کو، عبارت کو مختصر لایا جائے۔ فکل من المدح والذکاء حال، پس مدح اور ذہانت میں سے ہر ایک حال ہے۔ وکل من الاطناب والایجاز مقتضا، اور اطناب اور ایجاز، اطناب کا مطلب ہوتا ہے بات کو طویل کرنا تفصیل کے ساتھ، اور ایجاز کا مطلب ہوتا ہے بات کو مختصر کرنا، یہ مقتضا ہیں۔ وَإِرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ، اور کلام کو طویل صورت میں لے کر آنا یا مختصر، یہ مقتضی حال کے مطابقت ہوگی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جیسا مقام ہے وہ ہوگا حال، اس کے مطابق جو بات کرنا ہے وہ مقتضی ہے۔ مثال کے طور پر اب حال ہے مدح کا،
تو مدح کا مقتضا یہ ہے کہ بات لمبی کی جائے، کیونکہ ہر بندے کو تعریفیں سننا بڑا پسند ہوتا ہے. آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تعریف میں 4 لفظ اور کہہ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. تو یہ مدح یعنی تعریف کرنا یہ ایسا حال ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بات کو لمبا چوڑا کیا جائے. اس کے مطابق اگر آپ بات لمبی چوڑی کرتے ہیں، کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی بات مقتضائے حال کے مطابق ہوگی. لیکن اس کے دوسری طرف جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بندہ بڑا ذہین و فطین ہے. اگر وہ بندہ بڑا ذہین و فطین ہے تو اب وہ یہ چاہے گا کہ آپ اس سے جو بات کریں وہ مختصر 2 لفظی بات ہو، اس کے بعد پلے پڑے اور وہ جائے، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، آپ بے وجہ ایسے لمبی چوڑی نہ چھوڑیں. تو اب اگر ذہین بندے کے سامنے آپ مختصر بات کرتے ہیں تو وہ بات مقتضائے حال کے مطابق ہوگی، کیونکہ وہ لمبی چوڑی تمہیدوں کی اسے ضرورت نہیں ہے. 2 لفظی بات کریں، بندہ ہے ہی بڑا ذہین، وہ فوراً سمجھ جائے گا. تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو بات کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ کلام جو کر رہے ہیں وہ کلام ہو فصیح. جو فصیح کی ہم نے شرائط پڑھی ہیں وہ ساری اس میں پائی جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کلام بلیغ ہے. آگے متکلم کون سا بلیغ ہوتا ہے؟ وہ بلاغت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان. بلاغت متکلم یعنی متکلم وہ بلیغ ہوگا، وہ بلیغ، وہ اسپیکر، وہ بولنے والا وہ بلیغ ہوگا کہ ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر، وہ ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے متکلم وہ اپنے مقصود کو تعبیر کرنے پر قدرت رکھتا ہو، بکلام بلیغ، بلیغ کلام کے ذریعے، فی ای غرض، کسی بھی غرض میں. یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے اسے بلیغ کلام کے ذریعے اپنا ما فی ضمیر بیان کرنا آتا ہو، جس بھی غرض میں اسے کلام کرنا ہو، جس بھی ٹاپک پر اسے بولنے کے لیے کہا جائے، اس ٹاپک پر وہ بلیغ کلام کے ذریعے اپنا مقصود بیان کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ متکلم بلیغ ہے. اب پیچھے ہم نے کچھ صورتیں، کچھ چیزیں وہ پڑھی ہیں، کچھ شرائط ہے، تو وہ اب کیسے ہم پہچان سکیں گے؟ تو ایک ہم نے پڑھا تھا کہ تنافر کلمات اور تنافر کلام، یہ دونوں ہم نے پڑھے تھے. تو جو تنافر ہوتا ہے نا، یہ ذوق سے پہچانا جاتا ہے. جس بندے کا ذوق سلیم ہے وہ بندہ اس چیز کو پہچان کر سکتا ہے کہ یہ کلام کیسا ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں بولے جانے والا ہے یا آسانی سے بولے جانے والا نہیں ہے. وہ مخالفت القیاس بالصرف، جو مخالفت قیاس ہے یہ علم صرف کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہے. وظوف التعریفی و تاکید اللفظی بالنحو، اور ذوف تعلیف اور تاکید لفظی یہ نحو کے ذریعے پہچانی جائے گی. اور غرابت جو ہے یہ عرب کے کلام پر کثیر اطلاع سے، یعنی جس بندے کو عربی کلام وہ بہت زیادہ آتا ہے وہ پہچان سکے گا. اور تاکید المعنوی بالبیان، جو تاکید معنوی ہے یہ علم بیان کے ذریعے پہچانی جا سکے گی. والاحوال و مقتضیاتها بالمعانی، اور احوال اور ان کے مقتضیات یہ علم معنی سے پہچانے جائیں گے، یعنی کس حالت کا کیا تقاضا ہے، کون سی حالت میں کیسی بات کرنی ہے، یہ علم معنی میں پہچانا جائے گا. فوجب علی طالب البلاغہ معرفت اللغہ، پس جو علم بلاغت کا طالب علم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لغت کو بھی جانے، علم صرف کو بھی جانے، علم نحو کو بھی جانے، علم معانی کو بھی جانے، علم بیان کو بھی جانے، مع کونی ہی سلیم الذوق، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلیم الذوق بھی ہو. کثیر الاطلاع علی کلام العرب، اور اس سے عرب کلام پر کثیر اطلاع ہو. اگر یہ ساری خوبیاں اس میں ہوں گی تو وہ بندہ فصیح و بلیغ کلام کرنے پر قادر ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیرہ.